الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا صدق الله العظيم حرم اشہر 4 است و مکرم رجب ذی قعدہ ذی الحجہ محرم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی سال کے 12 مہینوں کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر فرمایا۔ اسلامی سال سے مراد ہجری سال ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت فرمانے سے شروع ہوا ہے۔ دوسرا سال عیسوی ہے جس کو ہم انگریزی سال کہتے ہیں۔ تو یہ بات متفق علیہ ہے کہ ابتدا سے یعنی ہجری تاریخ کے شروع ہونے سے پہلے جو تاریخ چلتی تھی اس کے اندر بھی 12 مہینے ہی تھے، چاہے ہمارے ہندی مہینے ہیں، چاہے انگریزی مہینے ہیں، اور چاہے ہمارے چاند کے مہینے ہیں۔ ہر ایک سن کے اندر سال میں مہینے 12 ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن کریم کے اندر 12 مہینوں کا تذکرہ فرمایا۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینے 12 ہیں۔ 12 مہینوں کے اندر سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے جو کہ اب چل رہا ہے۔ محرم الحرام کی آج 6 تاریخ ہے، اور 4 دن کے بعد 10 محرم الحرام آئے گا، جس کو پوری دنیا کے اندر بہت اچھے طریقے سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اور اس 10 تاریخ کے تعلق سے امت مسلمہ کے اندر بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا خاندان اس 10 تاریخ کے اندر شہید ہوا کربلا کے میدان میں؟ تو کیا اس شہادت کی وجہ سے اس محرم کی 10 تاریخ کو فضیلت ملی، یا پس منظر کچھ اور ہے؟ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ محرم الحرام کی 10 تاریخ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے نہیں بلکہ ابتدا سے ہی اس کی ایک فضیلت ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر ہیں، ایک غلطی کی جنت سے نکال دیے گئے، اماں حوا سے جدا کر دیے گئے۔ جس وقت میں آدم اور حوا کی ملاقات ہوئی عرفات کے میدان کے اندر، تو یہ محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آیا ہے، آسمان اور زمین سے پانی ابلا ہے اور برسا ہے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے فرما بردار لوگوں کو لے کر کشتی میں سوار کر کے چلے ہیں، تو وہ کشتی جودی نامی پہاڑ کے اوپر جا کر رکی ہے، ٹھہری ہے، وہ بھی محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے شر سے بچنے کے لیے اپنی قوم کو لے کر کے چلے ہیں، اور دریا سے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے صحیح سلامت پار ہوئے ہیں، اور اسی دریا کے اندر اللہ رب العالمین نے فرعون کو اپنے لشکر کے ساتھ غرق کیا ہے۔ تو یہ بھی محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں، آپ مچھلی کے پیٹ سے صحیح سلامت باہر آئے ہیں، تو یہ بھی محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے۔ اور بہت سارے اہم واقعات ہیں
کہ جو محرم الحرام کی 10 تاریخ کے اندر بھرے ہوئے ہیں، اور سب سے آخر میں آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جنت کے جوانوں کے سردار حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس محرم الحرام کی 10 تاریخ کے اندر کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں۔ تو گویا کہ اس تاریخ کو اللہ رب العالمین نے آپ کی شہادت کے لیے چنا تاکہ یہ 10 تاریخ اور اہم ہو جائے۔ تو بتانا یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام کے 10 بیٹے ہیں، اور آپ کے 10 بیٹوں میں سے جس بیٹے سے نسب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ملتا ہے وہ حضرت شیس علیہ السلام ہیں۔ حضرت شیس علیہ السلام سے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ شیس، میں تیری پیشانی کے اندر ایک ایسا نور دیکھ رہا ہوں کہ جو بہت قیمتی ہے۔ فرمایا کہ ابو جان یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ ایک ایسا نبی ہے کہ جو آنے والی آپ کی نسل کے اندر سب سے زیادہ فضیلت کا حامل ہوگا۔ فرمایا کہ بیٹا باپ سے زیادہ فضیلت کا حامل؟ فرمایا کہ ہاں، ایسا نہیں، اگر میں آپ کو اس کی امت کے بارے میں بتلاؤں تو آپ افسوس کریں گے۔ فرمایا کہ مجھ سے ایک غلطی ہوئی، میرا لباس اتار دیا گیا۔ اس نبی کی امت رات اور دن غلطی کرے گی لیکن اس کا لباس نہیں اتارا جائے گا۔ مجھ سے ایک غلطی ہوئی، مجھ سے میری بیوی کو جدا کر دیا گیا۔ اس کی امت رات اور دن غلطی کرے گی، گناہ کرے گی، لیکن ان کو جدا نہیں کیا جائے گا۔ مجھ سے ایک غلطی ہوئی تو مجھے میری توبہ 40 سال کے اندر جا کر قبول ہوئی، اور اس کی امت پوری زندگی گناہ کرنے کے بعد اگر اللہ کے سامنے 2 آنسو بہا لے تو اسی گھڑی کے اندر اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ مجھ سے ایک غلطی ہوئی، میری غلطی کو تمام آنے والے لوگوں کے سامنے کھول دیا گیا۔ اس کی امت گناہ کرے گی لیکن اس کے گناہوں کو پردے میں رکھا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب آپ سے لے کر کے آدم علیہ السلام تک بالکل ایسا پاکیزہ، صاف اور بے داغ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے آدم علیہ السلام تک کسی نے کبھی زنا نہیں کیا، کسی نے بت پرستش نہیں کی، کسی نے اللہ کے غیر سے منت نہیں مانگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو دیکھا، اور پوری کائنات کو دیکھنے کے بعد عرب کو اس میں سے چھانٹا۔ پورے عرب کو دیکھا، اس میں سے مضر کو چھانٹا، مضر کو دیکھا، اس میں سے قریش کو چھانٹا، اور قریش کو دیکھا تو اس میں سے ہاشم کو چھانٹا، اور ہاشم کی تمام نسل کو دیکھا تو اس میں سے مجھے منتخب کیا۔ نبوت کا نور چمکتا ہے۔ بنو ہاشم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے والد محترم مدینہ منورہ کے اندر بازار میں چل رہے ہیں۔ اچانک ایک عورت آ کر کہتی ہے کہ ہاشم، کیا تم میرے ساتھ ایک رات بتاؤ گے؟ ہاشم نے کہا کہ میں ایک خاندان والا، ایک عزت دار آدمی ہوں، میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ کچھ دن کے بعد سلمہ نامی عورت سے شادی ہوئی ہے ہاشم کی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی ہیں۔ اس کے بعد وہ عورت ملی تو ہاشم نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ ایک رات
گزارنے کی خواہش کر رہی تھیں تو بہتر ہے آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ فرمایا کہ ہاشم آپ مجھے غلط مت سمجھنا، میں کوئی عورت غلط نہیں ہوں، بلکہ آپ کی پیشانی میں نبوت کا نور نظر آ رہا تھا، میں نے سوچا کہ اس نور کو میں ہی لے لوں، لیکن وہ نور اب سلمہ لے چکی ہے۔ بعینی ہی یہی واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کے ساتھ میں پیش آیا ہے۔ آپ مدینے میں جا رہے ہیں، ایک عورت ملی، کہا کہ عبداللہ تجھے بچانے کے لیے 100 اونٹ ذبح کیے گئے تھے، میں 100 اونٹ تجھ کو دوں گی، لیکن تو میرے ساتھ ایک رات گزار لے۔ حضرت عبداللہ نے انکار کر دیا۔ کچھ دن کے بعد حضرت آمنہ سے آپ کی شادی ہو، نکاح ہو گیا، پھر وہ عورت ملی ہے تو اس نے کہا کہ آپ مجھے غلط مت سمجھنا، میں ایک عزت دار عورت ہوں، خاندان والی عورت ہوں، مجھے آپ کی پیشانی کے اندر نور نبوت نظر آ رہا تھا، میں نے سوچا کہ اس نور کو میں لے لوں، لیکن اب اس نور کو آمنہ لے چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب، فرمایا انا خیرکم ابا و نفسا، کہ میں حسب اور نسب کے اعتبار سے تم میں سب سے افضل ہوں، تم میں سب سے افضل ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اس 10 محرم الحرام میں شہید ہوئے ہیں، اور یہ بات محقق ہے، متفق علیہ ہے کہ آپ پیاس کی حالت میں شہید ہوئے ہیں، آپ کا پانی بند کر دیا گیا، لیکن جس کو پانی پلانے کے لیے جنتی حوریں لائن لگا کر کے کھڑی ہوئی ہوں، جنتی چشمے اور جنتی شراب جس کا استقبال کر رہی ہو، اس کو دنیا کے پانی اور شربت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو 10 محرم الحرام میں سبیل لگانا، پانی پلانے کا اہتمام کرنا، شربت پلانے کا اہتمام کرنا کہ اللہ کے نبی کے نواسے پیاس کی حالت میں شہید ہوئے ہیں، یہ ان کی پیاس کو بجھائے گا، یہ عقیدہ سراسر غلط ہے، یہ دلیل سراسر بے اصل ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اس محرم الحرام کے اندر کوئی بھی وہ عمل نہیں کرنا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اور جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے لیے نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلم